السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات سیٹھی کے ساتھ میں ہوں سید عائشہ ناز. میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. جی سیٹھی صاحب، سوالوں کی طویل فہرست ہے اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ سوالات شامل کرنے چاہیے، لیکن اس سے پہلے مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ جب یہیں پہ آنا تھا، اسی نقطے پہ آنا تھا، تو وہ سب کیا کیوں اس سے پہلے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں، تمہید باندھتی ہوں اس کی. آئی سی سی بی سی سی آئی پہ آپ نے تبصرہ کیا کہ وہ کیا کریں گے پاکستان کے اس موو کے بعد کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے. سری لنکن کرکٹ بورڈ نے پاکستانی بورڈ سے اپیل کی کہ آپ ریویو کر لیں. آپ نے اس کے اوپر بھی انالیسس دے دیا. خبریں یہ آئی کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو ایک خط لکھا ہے اور اس خط میں کچھ ایسی باتیں کی ہیں جس سے انڈین میڈیا ایسے پورٹریٹ کر رہا ہے کہ پاکستان گھٹنوں کے بل آ گیا ہے اور یو ٹرن چاہتا ہے، کسی طرح وہ واپس آنا چاہتا ہے اس T20 ورلڈ کپ میں یا انڈیا کے ساتھ میچ میں. تو وہ سب کیا کیوں؟ اور اگر یہی کرنا تھا، پی سی بی نے کیا خط میں لکھا، کیا کہا؟ دیکھیے، میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ آئی سی سی بڑی پریشان ہے اور وہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ پی سی بی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہو اور پی سی بی کو کنونس کیا جائے کہ آپ پیچھے ہٹیں کوئی. اور آئی سی سی کا جو سٹیٹمنٹ تھا، جب پرائم منسٹر کی طرف سے یہ بیان آیا تو آئی سی سی نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کوئی میوچولی ایکسیپٹیبل کمپرومائز ہو جائے کوئی. ٹھیک، تو آئی سی سی کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی. جی تو میں نے پھر آپ سے اور ہر جگہ میں نے انٹرویوز دی، میں نے کہا کہ آئی سی سی کی طرف سے یہ پیش قدمی ہوئی ہے اور پھر بات چیت کچھ ہو رہی ہے کچھ لوگوں کے ذریعے، جس میں نے کہا تھا کہ کوئی صاحب ہیں جو سنگاپور میں ہیں، کوئی ادھر ہیں، کوئی ادھر ہے، بات چیت شروع ہو گئی. اور آئی سی سی ایک طرف دھمکی دیتا ہے، دوسری طرف کہتا ہے کہ راستہ کو ڈھونڈیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا، ہماری حکومت نے کہا کہ نہیں کھیلنا، ختم ہوگی بات. جی ٹھیک. اور مگر میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ بات چیت ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سینس، مگر انیشیٹ آئی سی سی نے کی ہے. شروع انہوں نے یہ بات، انہوں نے ڈفرینٹ کرکٹ بورڈز کو کہا ہے کہ آپ بات دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر صاحب کا جو بیان ہے وہ ہمارا رسپانس ہے. لوگ مجھے پوچھتے ہیں جی پی سی بی نے کوئی خط لکھا ہے جس میں آپ نے اپنا موقف دیا. میں نے کہا ان کو ضرورت نہیں کرنے کی، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جو آ گیا گورنمنٹ آف پاکستان کا، اس کے بعد محسن نقوی صاحب کا بھی آ گیا، جی تو ختم ہوگی بات. اب اور کیا رہ گیا؟ باقاعدہ ریٹرن رسپانس. کیوں ریٹرن؟ کبھی انڈیا نے ہمیں کوئی ریٹرن دیا ہے جب وہ نہیں کھیلتے ہمارے ساتھ؟ یا ہینڈ شیک نہیں کرتے؟ چلے وہ تو کرٹیسی. چھوڑو نا تم ریٹرن بات آ گئی، ختم ہو گئی، اطلاع کر دی ہم نے. تو پھر یہ کہ جی اب آئی سی سی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جواب دیں، یہ کریں وہ کریں. اب بات یہ ہے، آئی سی سی بی سی سی آئی ایک چیز ہے، انڈین میڈیا سارے کا سارا ود 1 or 2 ایکسیپشنز جو وہاں سے وہ خبر دیتے ہیں ان کو وہی سوچے سمجھے بغیر اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہے، بی سی سی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ جو لیک کرتے ہیں خبریں وہ ایک اینگل کے ساتھ لیک کرتے ہیں. اب وہ یہ لیک کر رہے ہیں کہ جی پاکستان بڑا کین ہے کسی طریقے کے ساتھ کھیلنے کو، اور وہ اب ہم سے بات کر رہا ہے. اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو بتا دوں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آئی سی سی چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، ان کا نقصان ہو رہا ہے، ہمارا تو اتنا سا نقصان ہے، اس سے زیادہ ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ نقصان آئی سی سی کا اور بی سی سی آئی کا ہے. اچھا، تو پہلی بات تو یہ میں کلیئر کر دوں، یہ انڈین میڈیا آنیسٹلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بالکل فیبریکیٹڈ فیک نیوز بنا کے کرتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے نا، میں تو ان کے ساتھ ڈیل کرتا رہا ہوں. تو پریشر بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، پریشر بنانے کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات چلائی ہے کہ آئی سی سی نے خط لکھا ہے اور آئی سی سی یہ کہہ رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ جی آپ ہمیں جواب دیں. کیا جواب دیں؟ کہ آپ کیسے ایک سنگل میچ سے ہٹ کے نکل سکتے ہیں جبکہ باقی آپ کی ٹیم کھیل رہی ہے. سوال آپ نے کیا قدم اٹھائے ہیں کہ جی آپ گورنمنٹ سے ایگزیمپشن لیں اس چیز کے لیے. اچھا، تیسری چیز کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے نقصان ہو سکتا ہے کمرشل آپ کا اور باقی سب کا، کیا نتائج ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں، اگر ایسی بات انہوں نے مانگی ہے تو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک، کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ سے اس کے سوال کے پوچھیں. جب کہہ دیا کہ گورنمنٹ نے ہمیں کہا کہ نہیں کھیلنا، ختم، آپ نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینا. تو یہ سارا ڈرامہ ہے، یہ ایک پریشر بنایا جا رہا ہے اپنی آڈینس کے لیے بنایا جا رہا ہے، انڈین میڈیا کے ذریعے یہ پریشر بنایا جا رہا ہے. یا تو ہوتا نا کہ ایسی بات برٹش میڈیا بات کرتا، انڈین میڈیا کر رہا ہے. انڈین میڈیا از ناٹ انڈیپینڈنٹ میڈیا، وہ ماؤتھ پیس ہے گورنمنٹ کا، ماؤتھ پیس ہے آئی سی بی سی سی آئی کا. اینڈ سو دیئرفور تو یہ ہے. اب جب اتنا پروپیگنڈا شروع ہو گیا تو اب پی سی بی کی طرف سے عامر میر صاحب جو کہ ان کے میڈیا پرسن ہیں، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا یہ سب غلط ہے، ہم نے کوئی پیش قدمی نہیں کی، ہم نے آئی سی سی کو اپروچ نہیں کیا.
اور آپ انتظار کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. کون جھکائے اور کون نہیں. ایگزیکٹلی. اور میں نے بھی آپ کو یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ آئی سی سی کی کوشش ہے کہ کوئی راستہ نکلے اور یہ میچ کھیل لیں. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری طرف سے اچھا تو بتائیں کیا ہے, کی دیو گے, کی کرو گے, کس طرح ہوئے گا, دسو نا. چلیں پہلا میچ جیتنے کی مبارکباد تو دیں گے نا, پاکستان نے جو نیدرلینڈ سے جیتا, سو اس کے ساتھ ہی ہم کلوز کر لیتے ہیں. چلے ابتدا تو پاکستان نے اچھی کر لی, 2-3 ہارٹ اٹیکس ہو گئے نا درمیان میں, لیکن بڑا مزہ آیا. T20 میچ تو ایسا ہی ہوتا ہے, لیکن رانا صاحب نے بہرحال, رانا فہیم اشرف نے بہرحال کمال کر دیا. پاکستان نے پہلا میچ کا آغاز اچھا کر کے یہ تو بتا دیا ہے کہ امید سٹارٹ میں ہی تو دم نہیں توڑے گی نا. اب آپ کے سوال شامل کریں گے. انگلینڈ سے عمران صاحب کا سوال. آپ بہت اتھینٹک انفارمیشن دیتے ہیں, آپ کی پریڈکشنز ایکوریٹ ہوتی ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہے جو آپ سے کوئی ایڈوائز اس پہ ایکٹ بھی کیا ہو انہوں نے؟ فرینکلی آپ سمپیتھیٹک ایڈوائزز بھی دیتے ہیں, کبھی گورنمنٹ نے آپ کی کوئی ایڈوائز اس پہ ایکٹ کیا ہو اور وہ اچھا کامیاب ہوئے ہوں؟ نہیں, دیکھیے میری کوئی آفیشیل پوزیشن تو نہیں ہے نا, تو اگر کہیں ملاقات ہو جاتی ہے کہیں, یا کوئی میری بات سن لیتے ہیں, تو اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو مجھے تو نہیں بتاتے نا کہ آپ کی بات ہم نے سنی ہے یا نہیں سنی. ہم اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں, وہ سنتے رہتے ہیں, جو ان کو پسند آتی ہے بات اس سے وہ تھوڑی بہت بات کو آگے لے جاتے ہیں. مگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میری کوئی بات وہ میں ان سے کہوں کہ آپ یہ کریں, اور وہ جو باتیں ہیں میں یہاں آپ کے سامنے کرتا ہوں. کبھی کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ, اور وہ بھی آپ سمجھیں بہت ہی مختصر, اور دوسری طرف سے کوئی خاص یہ جواب نہیں ملتا کہ ہاں ہم یہ کر دیتے ہیں. دوسری طرف سے یہ جواب ملتا ہے گڈ آئیڈیا, اس کو دیکھتے ہیں ہم, ویل تھنک اباؤٹ اٹ, واٹ ہیپنس لیٹر آئی کانٹ سے. اچھا, لیکن سیٹھی صاحب جیسے آپ نے نوٹ بندی کی بات کی, ایک بار آپ نے مشورہ دیا لیکن اس طرح سے اس کے اوپر تھنکنگ نہیں کی گئی یا عمل نہیں کیا گیا, اور بھی کوئی ایسا مشورہ زندگی میں آپ کو یاد ہو کہ آپ نے ویسے سلائٹلی اس کا ذکر کیا اور گورنمنٹ نے وہ کر دیا ہو, ایسی کوئی بات؟ دیکھیے میرے سارے جو مشورے ہیں یہیں ہوتے ہیں. یہ کیا کس قسم کی اکنامک پالیسی ہونی چاہیے, کس قسم کی میڈیا فریڈمز ہونے, یہ ساری باتیں میں یہیں کرتا ہوں. کیونکہ اگر یہاں کر دی تو پھر وہاں ان سے لڑائی جھگڑے کرنے کی کیا ضرورت. اور ویسے بھی اتنا موقع نہیں ملتا کہ آپ سارا وقت کسی نہ کسی ایسے بندے کے ساتھ آپ انٹریکشن کر رہے ہوں. یہاں تو فیصلے کرنے والے تو آپ کو پتہ ہے 1-2 ہی لوگ ہوتے ہیں, اس سے زیادہ تو ہوتے نہیں ہیں. اچھا, تو اب ان میں سے ایک آدھ سے کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے, تو اگر وہ پوچھتے ہیں تو پھر میں اپنی بات کر دیتا ہوں, جو ہوتی رہتی ہیں. مطلب مگر ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو, کہ جب یہ سارا ہو رہا تھا انڈیا پاکستان کا اور یہ جنگ 4 دن کی ہوئی ہے تو میں نے ٹی وی کے اوپر یہ مشورہ دیا کہ آپ کوئی 5-6-7 لوگ اکٹھے کریں جو ان کو انگریزی شیزی ٹھیک ٹھاک آتی ہو, ویسٹرن کلچر سمجھتے ہوں, اور ایکسپیرینس بھی ہو آف ڈپلومسی, تو ان کو اکٹھا کر کے بھیجیں باہر دنیا کے کیپٹلز میں, اور وہاں جا کے اپنا موقف ایکسپلین کریں. اور یہ بھی کہ میں نے نام بھی لے دیے کہ فلانے 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 کو ایڈ کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ سارے نام میں سے ایکسیپٹ 1 انہوں نے سارے تسلیم کر کے وہ کر دیا. اچھا, اب یہ ہے کہ یس میں آپ سے یہ کہوں کہ اس سے پہلے میری تھوڑی سی سمجھے کوئی کمیونیکیشن ہوئی تھی, اور میں نے یہ پروپوزل کہیں بھیج دی تھی. مجھے ادھر سے صرف اتنا آیا تھا گڈ آئیڈیا, مگر اس سے زیادہ نہیں. تو پھر میں نے ٹی وی پہ کہہ دی بات, پھر اس کے بعد ادھر سے فیصلہ ہو گیا. اور تو یہ بھی چیز کبھی کبھی ہو جاتی ہے. اور سولر پالیسی پہ, سولر پالیسی پہ مجھے وعدہ کیا گیا تھا کہ اس کو ریکنسیڈر ہم کریں گے. میں نے یہاں بھی بہت دفعہ کیا اور پرائیویٹلی بھی پرائم منسٹر صاحب کو اپروچ کیا کہ یہ نہ کریں. سولر پالیسیز اور لانگ ٹرم پالیسی, ابھی آپ کے جو مشکلات ہیں وہ ریزنز کچھ اور ہیں اور آپ بوجھ ڈال رہے ہیں سولر کے اوپر. یہ تو آپ کا لانگ ٹرم فیوچر ہے. پرائم منسٹر صاحب اس بات کو سمجھتے ہیں, مگر ان کے جو لوکل ایشوز ہیں نا, کہ ان کے وہ بجٹ نہیں بیلنس ہو رہا, اور نیپرا والے کہہ رہے ہیں یہ, اور فنانس والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے کریں گے. IMF کہتا ہے ہمیں نہیں پتہ, جیسے بھی ہمیں اتنے پیسے چاہیے. تو وہ لگے رہے ہیں. ابھی بھی وہی ڈبیٹ چل رہی ہے کہ جی یہ سولر والے جو ہیں یہ بوجھ ڈال رہے ہیں دوسرے لوگوں کے اوپر. لغاری صاحب لگے ہوئے ہیں, دوسرے لوگ لگے ہوئے ہیں. حالانکہ میں اس آرگیومنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. جہاں مسئلہ ہے اس کو حل کریں, آپ پرائیویٹائز کریں ڈسکوس کو, چوری جو ہو رہی ہے اس کو ختم کریں, ری نیگوسیٹ کریں آپ IPPs کے ساتھ. اور یہ ہے کہ جی آپ قیمتیں گرائیں
اور جو ایکسیس الیکٹرسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے وہ استعمال کریں لوگ, آپ اس کی الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ اور سپلائی دیکھیں آپ. تو یہ اس پہ بہت سے اور بھی آرگیومنٹس ہیں. میں اگزامپل دیتا ہوں, آج میں ایک نیا پروپوزل آپ کو بھیج دیتا ہوں. میں چاہوں گا, میں نے یہ میری بات نہیں ہوئی, میں آج کہہ دیتا ہوں, آپ کے پاس سرکولر ڈیٹ آپ کی بڑھ رہی ہے بیکاز آپ پیمنٹس کر رہے ہیں آئی پی پیز کو, اور آپ نکل نہیں سکتے ان پیمنٹ سے. پہلے ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ہم بڑے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ان مالکان کو بلا کے اور کہا کہ آپ یہ کریں وہ کریں, نہیں تو ہم یہ کریں. کسی نے, کچھ لوگ مان گئے تھوڑی بہت, کچھ لوگ نہیں مانے, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, اور بات ابھی بھی وہیں گھوم رہی. میں آپ کو ایک سجیشن دیتا ہوں, اس کو سوچ لیجئے گا. دیکھیے اس وقت سب سے زیادہ انرجی جو آپ کا یہ نا کہ وہ پوری کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں دینی پڑتی ہے, استعمال ہم کرتے نہیں ہوں, تو آپ کریں نا, انہیں کہیں پروڈیوس کریں, ہم ساری خرید لیں گے آپ سے, اور خریدیں آپ فل میکسیمم خریدیں. پھر آپ کے پاس سپلائی ایکسیس ہو جائے گی. آپ نے ایکسیس سپلائی کو کیا کرنا ہے, کم قیمت پہ بیچیں. کس کو بیچیں؟ کچھ تو اپنے عوام کو بیچیں, اور کچھ اور بھی کوئی چیز ایسی کریٹ کریں جو کہ آپ کی ایکسیس کیپیسٹی لے لے. وہ کیا ہے؟ آپ جائیں چائنا کے پاس, آپ جائیں امریکہ کے پاس, آپ کے آج کل اچھے تعلقات ہیں, آپ انہیں کہیں ہم آپ کو ساورن گارنٹیز دیتے ہیں, آپ یہاں اے آئی کے ڈیٹا بینکس سیٹ اپ کریں جو کہ اتنی انرجی استعمال کرتے ہیں کہ چائنا اینڈ امریکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسپیس کے اندر جا کے اسٹیشنز لگائیں فار ڈیٹا بینکس, بیکاز یہاں انرجی اتنی وہ کنزیوم کرتے ہیں. تو آپ کے پاس تو انرجی ہے, یو آر ناٹ کنزیومنگ اٹ, یہ آپ کا پرابلم ہے. اور اسی لیے آپ نے ریٹس اتنے ہائی کیے ہیں کہ جو ہے وہ وہی تو کھینچے ہم. تو آپ ریٹس کو کم کریں, ایکسیس کیپیسٹی جو ہے وہ لوگوں کو لیں, اور جو رہ جاتی ہے وہ مہربانی کر کے ڈیٹا بینکس یہاں سیٹ اپ کریں, ان کو حفاظت دیں, ان کو سیکیورٹی دیں, جس قسم کی ان کو چاہیے, جس قسم کی بھی سیکیورٹی چاہیے آپ دیں ان کو, اینڈ یوز دیٹ ایکسیس پاور, اور ریڈیوس کریں فار دا ریسٹ آف اٹ. آپ کی ساری ایکسپورٹس بڑھی ہوئی ہیں اسی وجہ سے, بیکاز یو کانٹ کمپیٹ. آپ کی عوام آپ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے بیکاز یو چارجنگ ایکسیس. اور یہ بیوروکریٹس اور نیپرا والے بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی ادھر بڑھا دیتے ہیں, کبھی ایک پالیسی جو ایک دن 4 دن چلاتے ہیں پھر چینج کر دیتے ہیں, پھر وہی ڈبیٹس چل رہی ہیں. یہ ساری پرانی ڈبیٹس ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب کو چاہیے کہ کچھ ریڈیکل تھنکنگ کریں, کچھ لانگ ٹرم کی تھنکنگ کریں, کچھ ایسی چیزیں کریں جس کے ساتھ عوام بھی خوش ہو اور آپ کے مسئلے بھی حل ہوں. یہ جو ہے نا, یہ بیوروکریٹک سولوشنز, مارجنز کے اوپر ٹنکرنگ کرنا, 2 روپے بتا دو 3 روپے کٹ کر دو, آج سولر بنا رہے ہیں انکریج کر رہے ہیں, کل ڈسکریج کر رہے ہیں, یہ سگنل بہت برا جاتا ہے. یہ ایک پالیسی ہونی چاہیے. ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں اٹس ناٹ ٹو لیٹ. ابھی وہ نیپرا والے لگے ہوئے ہیں کہ جی اتنا لغاری صاحب لگے ہوئے ہیں, ہمارا بوجھ پڑ رہا ہے جی, سولر والے بوجھ ڈال رہے ہیں جی باقی سب کے اوپر کیپیسٹی. اور یار آپ بوجھ نہ کریں, آپ ان کا بھی بوجھ کم کریں, اور اپنی ریونیوز کو انکریز کریں بائی یوز آف مور انرجی. آپ سب کو کہیں جی سستی ہوگی بجلی, کرو استعمال جتنی کرنی ہے, اینڈ برنگ ڈیٹا بینکس ان ٹو دس کنٹری. وہ اتنی انرجی استعمال کرتے ہیں, دے پروبیبلی ول پے اے لاٹ فار اٹ آلسو, بٹ گیو دیم سیکورٹیز, گیو دیم ساورن گارنٹیز اینڈ سو آن. بہرحال جی یہ ساری باتیں ہم کرتے رہتے ہیں, مگر وہ جو ماحول ہے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں وہاں ایک بیوروکریٹک ایسا مارجنس کا ماحول ہے کہ مائنڈ سیٹ ہے, چینج نہیں ہو رہا. اور ہمارے سیاستدان اور جو بڑے لوگ ہیں وہ بڑے لوگوں کو تو اکنامکس نہیں آتی, وہ تو انہی سے سیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار مسئلہ حل کرو. مگر فائنانس منسٹر, پرائم منسٹر, کوئی تھوڑی بہت تو انوویٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے. مگر نہیں, وہ سب یہی سمجھتے ہیں آج ہم ہیں کل چلے جائیں گے, آج بس ہے کر لو ہوتے اللہ اللہ خیر صلی اللہ, جگاڑ لا لو ایتھے تو جگاڑ لا لو ہوتے. اینی وے اور بھی اس قسم کی چیزیں چلتی رہتی ہیں, بٹ رسپانس کبھی آتا ہے, بالکل آتا ہے کبھی پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے. ہی از ویری اٹینٹیو, سنتے ہیں بات, اور کبھی وہ جواب نہیں دیتے, اس کا یہ مطلب ہے کہ نہیں ہونا. جب جواب دے دیتے اس کا مطلب ہے سوچ بچار ہو رہی ہے صحیح. سو آئی ہیو نو کمپلینٹس. میں کچھ چیزیں پرائیویٹلی کہہ دیتا ہوں, کچھ چیزیں میں پبلک میں کہہ دیتا ہوں. جیسے پتنگ بازی کے معاملے کے اوپر آپ نے بتایا کس طرح سے آپ نے بسنت منانے کی طرف جو قدم بڑھائے وہ پورے ہوئے خواب, اور بسنت منائی جا رہی ہے. دوسری طرف آپ نے کرکٹ کے اوپر, آپ کو یاد ہوگا, لابنگ کا مشورہ دیا تھا اور فوراً اس کو ٹیک اپ بھی کیا تھا محسن نقوی صاحب نے. لیکن کچھ مشورے کبھی کبھی مان لیتے ہیں, کبھی نہیں مانتے, کبھی وہ سمجھتے ہیں دے نو بیٹر, وچ از فائن. لیکن کہتے ہیں نا, اف یو آر گڈ ایٹ سم تھنگ نیور ڈو اٹ فار فری. شاید آپ فری کرتے ہیں, چارج کیا کریں نیکسٹ ٹائم. چلو پھر تمہیں میں بنا دیتا ہوں میری اپنی ایجنٹ, تم جا کے نیگوشیٹ کیا کرو, 10% کمیشن تمہاری,
90% ਮੈਂ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਲੈਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ हैं। बट ये आपका डाटा सेंटर्स वाला मशवरा बहुत अच्छा है, इनोवेटिव थिंकिंग इसको कहते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज़ की बात आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बार की थी कि इस तरह के सॉल्यूशंस चाहिए हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, लेकिन हमें अभी तक ऐसी थिंकिंग दिखाई नहीं दी। लेकिन ये हल ऐसा है जो सर्कुलर डेट के मामले को, जो कि काफ़ी अरसे से चला रहा है, उसको हल करने में मदद दे सकता है। और अब अगला सवाल ओकाड़ा से मोहम्मद इस्माइल। एक रहनुमाई कीजिएगा कि किस तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है, तो हम इंटरनेशनल फोरम पे भी इसका इजहार करते हैं, बताते हैं कि ये हो रहा है, लेकिन हम उसके मुल्क में खुद करवा भी सकते हैं हिंदुस्तान में, लेकिन हम खामोश क्यों हैं या हम क्यों वहाँ पे इसका जवाब नहीं दे रहे। अगर हम भी इस तरह करवाएं तो हो सकता है इस वजह से ये रुक जाए, ये हमारे यहाँ दहशतगर्दी करवाना। तो हमारे पास सलाहियत भी है, लेकिन हम फिर भी क्यों खामोश हैं। अच्छा, आप चाहते हैं कि हम टेररिज्म प्रमोट करें जैसे इंडिया कर रहा है, यहाँ हम इंडिया के अंदर टेररिज्म प्रमोट करें, यही आप मोटी बात तो यही कह रहे हैं ना। तो आपने देखा कि आपने किया भी नहीं कुछ और इंडिया ने एक आप इल्ज़ाम लगा दिया जो मैं समझता हूँ फॉल्स फ्लैग था, बट चले फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हम कहते हैं कि चलें, हमारा हाथ था उसके अंदर फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो इंडिया ने क्या किया, दे लॉन्च एन अटैक ऑन यू, ठीक है, यू गॉट द बेटर राउंड, बट दैट डजंट मीन कि हर दफ़ा ऐसे होगा। अब तो दे विल बी वाइजर। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए। दैट इज़ द एलिमेंट्री प्रिंसिपल। अब आप प्रपोज ये कर रहे हैं कि जी वो दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, अच्छा दे आर प्रमोटिंग टेररिज्म, वो आर थर्ड पार्टीज़, वो उधर से TTP, TTA और बलोच को उनके ज़रिए कर रहे हैं। आप किन के ज़रिए करेंगे? आपके पास सिर्फ एक ही कार्ड था एक ज़माने में जबकि आप फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करते थे कश्मीर में, मगर आपने देखा वो क्या हुआ। आपने देखा दो चीज़ें हुई, एक ये FATF शुरू हो गई। FATF की वजह से आपके जो सारे जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस थे यहाँ, उनके ऊपर बंद कर दिया गया उनको, क्योंकि आपके अपने असासे थे जिनके ज़रिए इल्ज़ाम आप पे ये था कि आप उनके ज़रिए करते हैं। तो वो तो FATF ने बंद कर दिया, ना आप करते तो आप फारग हो जाते। तो अब आप किसके ज़रिए करेंगे? मतलब सोचिए ना, इंडिया डायरेक्टली तो नहीं कर रहा ना, तो इनडायरेक्टली कर रहा है, उसको तो मिल गए हैं असासे। आपके पास कौन से असासे हैं? आपके पास तो वही असासे थे ना जो पाकिस्तान के अंदर थे। इंडिया असासे इस्तेमाल कर रहा है जो इंडिया के बाहर है। तो आई थिंक थोड़ी सी इसके ऊपर सेंसिबल किस्म की सोच होनी चाहिए। मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि यू शुड नेगोशिएट, आपको भी नेगोशिएशन करनी चाहिए विद इंडिया एंड विद अफगानिस्तान, ताकि कुछ हल निकले इन चीज़ों का। ये लड़ाई झगड़े, प्रमोशन ऑफ वॉर अगेंस्ट ईच अदर, दिस इज़ नॉट, ये अब चलता नहीं है। आपका नुकसान हो रहा है इस वक्त बहुत ज़्यादा। इसके आपके इंटरेस्ट में है कि आप इसका कोई हल निकालें। अगर आप इतने तगड़े हैं कि आप मिलिट्री एक्शन के ज़रिए इसको कर सकते हैं तो करके देख लें, बट यू आर नॉट। यू कैन डिफेंड योर सेल्फ बट यू कांट टेक ऑन टू कंट्रीज़ एंड गो टू वॉर अगेंस्ट बोथ कंट्रीज़। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी तजवीज़ जो है ये मुनासिब नहीं है। आई थिंक नेगोशिएशन, टॉक्स, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स इंस्टेड ऑफ लड़ाई झगड़े, टिट फॉर टैट, इसके साथ मिलता कुछ नहीं है आजकल के ज़माने में। एक मसले को एक और मसले के साथ हल नहीं किया जा सकता। उमर फारूक बूरेवाला से। सेठ साहब, आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, खारजा पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसी, उसी वजह से इस वक्त जो है आप पूरी दुनिया में एक भौचाल सा देख रहे हैं। ये क्या सदर डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पॉलिसीज़ हैं या इनके अंदर अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट के उनकी आशीर्वाद भी इनको हासिल है? जो अब पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात अमेरिका के बेहतर हुए हैं, तो क्या ये सदर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही हुए हैं? और अगर सदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहते तो क्या ये ताल्लुकात दोबारा फिर रिवर्स गियर में आ जाएंगे कि ये ही रहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है, नीड्स वेरी सीरियस थिंकिंग। मेरा मौक़िफ़ ये है जी कि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जो कि बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन एंड CIA, ये तीन इदारे हैं जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट को कोर इश्यूज़ पर रिप्रेजेंट करते हैं। दे वर नॉट हैप्पी विद डोनाल्ड ट्रंप। वो तो उनकी सारी जो एस्टैब्लिशमेंट की यही है, रेजीम चेंज, वॉर, वेपन्स, डिफेंस बजट्स, इंटरवेंशंस, that is their display, demonstration of American power by military means। यही वो करते रहे हमेशा। डिप्लोमेसी शोबेसी में इतना नहीं वो करते।
टैरिफ शैरिफ तो आज तक सोचा ही नहीं था उन्होंने। अब डोनाल्ड ट्रंप को देखा गया था एज एंटी इस्टेब्लिशमेंट। अब डोनाल्ड ट्रंप ने आके स्टेट डिपार्टमेंट को फारग कर दिया और उसके टेक ओवर कर लिया। उनकी जो सारा ईथॉस था, जो ट्रेनिंग थी, सारी फारग। अपने 2 बंदे बैठा दिए इधर उधर और क्या कि जी जो हम कहेंगे वही होगा, और चुप हो गए। वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, नौकर पेशा लोग हैं, खत्म हो गई, खत्म। स्टेट डिपार्टमेंट साइलेंट है, वो अपने व्यूज़ भी नहीं एक्सप्रेस कर सकते। नई फिलॉसफी इज़ नाउ कम इन टू प्ले। इसी तरीके के साथ CIA में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया जो कि उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है। FBI में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया। लगाते अपने हैं मगर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं। दीज आर ऑल पीपल जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, ओल्ड इस्टेब्लिशमेंट। तो इसलिए ये एक तरफ तो ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्टेब्लिशमेंट को शेकअप कर दिया। दूसरी तरफ ये है कि वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि मैं डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूँ। तो ये एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कंसेशन है टू दी इस्टेब्लिशमेंट। और ये जो ईरान के साथ कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ कंसेशन टू दी इस्टेब्लिशमेंट। जो वेनेजुएला में किया है, कंसेशन टू दी इस्टेब्लिशमेंट टू यूज़ मिलिट्री फोर्स। मगर द इस्टेब्लिशमेंट डजंट, ये जो सारे जो टैरिफ शैरिफ चल रहे हैं ना, ये दे नॉट ऑन बोर्ड। बट डोनाल्ड ट्रंप ये प्रूव करना चाह रहा है कि इसके ज़रिए भी मैं वही मकासद पूरे कर सकता हूँ जो कि मैं मिलिट्री फोर्स के साथ कर सकता हूँ। और वो धमकी देता है मिलिट्री फोर्स की, इस्तेमाल कम करता है, धमकी ज़्यादा देता है। ये सारा कुछ जो ईरान के साथ किया, सारा आर्माडा मूव कर दिया यहाँ, दुनिया जान के जहाज़ इकट्ठे कर के इधर भेज दिए, डिस्प्ले ऑफ अमेरिकन पावर। बट इस्तेमाल जो है ना, इज़ केयरफुल। 1-2 दिन की बॉम्बिंग की, फिर पीछे हट, बिकॉज ही हैड कम टू पावर एज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट। उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये है कि बाहर के मुल्कों में हमने इन्वॉल्व नहीं करना, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने, बंदे नहीं मरवाने अपने, हमने डोमेस्टिकली काम करना है। तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। तो मगर जो इस्टेब्लिशमेंट की व्यू थी अमेरिका में, वो तो यही थी ना, ओवरसीज इंटरवेंशंस, रेजीम चेंज, ठीक, मिलिट्री पावर, सुपर पावर, हेजेमनी, ये सारी चीज़ें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी उसको चेंज कर दिया। अब सब लोग बैठे किस बात पे, यूरोप भी हिल गया, सारे इंडिया पाकिस्तान सारे हिले हुए हैं कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये पक्की बात है, ये कच्ची बात है। पक्की बात तो ताऊ होना अगर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, पिवट। वो नहीं हो रहा, मेरा नहीं ख्याल ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इज एक्सेप्टिंग दिस, बट दे आर गोइंग अलोन बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस। अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट और उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ही हैज़ अ मेजॉरिटी। सो एस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी पीछे हट गई है कि चलो करके देख लो। बट और सबकी मेरा ख्याल है यही कोशिश है कि या तो इसकी मिड टर्म में ये फारग हो जाए, कोई इम्पीचमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं तो ज़रा 2-3 साल और काटने हम काट लेते हैं जैसे भी है, लेट इट बी। और तो इसलिए जो आपका जो दूसरा सवाल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूरोप भी यही सोच रहा था कि यार ये पागल है, चलो 3 साल ही है ना, गिनते हैं कितने दिन रह गए, उतनी देर में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। ये तो नेटो को भी फारग कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो वो भी कर रहा है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि यार ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना डैमेज कर लेगा, हम वापस पुराने जो तरीके हैं हमारे, विल गो बैक टू इट। इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की यही सोच रही होगी और यूरोप भी यही सोच रहा है, इंडिया की भी इसी किस्म की प्लानिंग है कि ड्रैग थिंग्स अलोंग, लेट्स नॉट एंटेगनाइज हिम, लेट्स कीप मूविंग बिकॉज ही हैज़ द कैपेसिटी टू डैमेज पीपल इन द शॉर्ट टर्म। तो ये सिचुएशन है। मेरा अपना ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सब कुछ करने जा रहा है ये लॉन्ग लिव नहीं होगा। अच्छा। मगर क्या आप वापस चले जाएंगे उसी चीज़ पे जहाँ से हम शुरू हुए? नो, मेरा ख्याल है तब्दीली आएगी। ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है इनको लॉन्ग टर्म इख्तियार होगा या इनको कंसोलिडेशन मिलेगी या अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको अपना लेगी। नो, आई डोंट थिंक सो। बट मैं ये भी समझता हूँ कि पुरानी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ वो भी अब प्रिवेल नहीं करेंगी, हिल गई हैं वो, उनकी जड़ों में से उनको काफ़ी धक्का लगा। तो आई थिंक अगली इलेक्शन जब आएगी दैट विल बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं। न्यूयॉर्क के इलेक्शंस आपको बता रहे हैं, मिड टर्म के भी आपको बताएंगे किस तरफ अमेरिका जा रहा है। सो लेट्स वेट एंड सी। बट आई थिंक अगर मुझे कोई भी प्रेडिक्शन करनी पड़े वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडा है ये कामयाब नहीं होगा लॉन्ग टर्म में, ये नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टर्म ही है। जब तक है ये चलेगा अप एंड डाउन, हर दफ़ा कहेगा कि जी मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया, मगर सब बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जाए और कोई नया इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी हमें कोई क्रिएट हो। अब वो कैसे होगी? आई थिंक यू नीड अनदर चेंज इन
अमेरिकन गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट ये नहीं होगी कि रिपब्लिकन्स गए तो पुराने डेमोक्रेट्स आ गए, क्लिंटन आ गए और ओबामा आ गए, वो नहीं होना अब अमेरिका विल ऑल्सो इज अंडरगोइंग अ चेंज, और वो चेंज जो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। अब आगे जाके हमने देखना है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की लेगेसी जो है ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कर देती जो कि इरिवर्सिबल हो जाए। अभी तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यू कैन हस्बे मामूल आप जा सकते हैं टू न्यू रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मगर अभी एवरीथिंग इज़ इन फ्लक्स जिसे कहते हैं ना, तो यू कांट से एनीथिंग फॉर श्योर। बट वन थिंग वन कैन से कि डोनाल्ड ट्रंप के पास जो स्ट्रैटेजी है वो बड़ी ही लिमिटेड किस्म की स्ट्रैटेजी है, प्लेइंग विद टैरिफ्स, एंड ये जिस किस्म की धमकियाँ देता है, मैक्सिमम मांगता है, मिनिमम पे सेटल करता है, फॉल्स क्लेम्स करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये प्रॉब्लम ये है कि 3 साल पड़े हैं अभी, 3 साल पड़े हैं अभी उसके, तो यू नो ही कैन स्टिल डू अ लॉट ऑफ डैमेज टू द ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट टू यू। और इससे पहले अगर कोई अनहोनी ना हुई तो ये चलता रहेगा। एक अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट का अनप्रेडिक्टेबल फ्यूचर आपने जाना। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, आपको पता है सेठी साहब, जब लोग सवाल करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें इन्फॉर्मेशन का पहलू तो होता है कि आप उस पर उनकी रहनुमाई करें, लेकिन लोगों को भड़ास निकालने का मौका भी मिलता है अपने सवालों के थ्रू। और अहमद जमाली साहब ने कुछ ऐसा ही सवाल किया, लेकिन ये सवाल वो पाकिस्तान से नहीं कर रहे बल्कि फिलिपाइन से उन्होंने भेजा है ये सवाल। जी, ये जो आप लोग अफगानिस्तान के लोगों को बार बार चांस दे रहे हो या उनके खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल कर रहे हो, ये अफगानी हमारी हर जगह पे मुखालफत करते हैं। बाहर जिस मुल्क में जाओ ये हमारे खिलाफ बात करते हैं, सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, फिर भी आप इनके खिलाड़ियों को क्यों पाकिस्तान के सुपर लीग में शामिल कर रहे हो? हमें इनसे क्या फायदा है? हमें तो इनसे सरासर नुकसान है, फिर भी हमारे इदारे क्यों नहीं समझ रहे? बड़ा अच्छा सवाल है जी, और मुझे भी दुख है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और उनके खिलाड़ी और उनकी टीम इस किस्म का रवैया इख्तियार करती है। मैं आपको कुछ बैकग्राउंड भी देता हूँ। अफ़गानिस्तान की टीम के कोचेस जो हैं, अब तो खैर उन्होंने कोई गोरा वोरा रख लिया, मगर हमारे लोग भी कोचिंग करते रहे उनकी, हमारे फास्ट बॉलर्स उनकी कोचिंग करते रहे। हमने आउट ऑफ द वे जाके उनको मैचेस भी दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं कि ये मेरे जब मैं चेयरमैन था तो ये मेरे पास आए और इन्होंने कहा कि हम तो फारग हैं, हमारे पास तो पैसे कोई नहीं है, गवर्नमेंट तब्दील हो गई है और मसले हैं हमारे, तो हमें कोई मैचेस वैचेस हमसे खेल लें जिसके पैसे हमें मिलें। अब मतलब मैं ना कर सकता था, करते नहीं है ये बायलैटरल, इस तरीके से तो नहीं होता कि जी सारे पैसे तुझे ले जाओ, और क्यों हम दें? कोई क्विड प्रो को होता है कि हम ये करते हैं, आप ये करते हैं, आप आके खेलें पाकिस्तान में और हम आपके साथ इधर खेल लेते हैं। तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो हमें इजाज़त नहीं हो रही हो यार। फिर उसके बावजूद मैंने कहा अच्छा चले ठीक है यार, कोई नहीं, हमें तल्लुकात रखने हैं। और भाई लोगों से भी मैंने चेक किया, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, हम इस छोटापन नहीं करना हमने भी, हमारी ब्रदरली कंट्री है, आज थोड़े बहुत मसले डजंट मैटर, आप खेलें इनके साथ, पैसे इनको दे दें। सो वी प्लेड इन शारजा एंड इनको पैसे मिल गए, मगर फिर ड्यूरिंग द मैच मतलब है कि जिस तरीके के साथ वहाँ की अफगान पॉपुलेशन जो थी, जो व्यूअर्स थे, स्पेक्टेटर्स आए हुए थे, जब वो हारे तो उन्होंने मतलब काफ़ी वहाँ हंगामा किया, यहाँ तक कि शारजा की हुकूमत, और मेरी बात हुई उनसे, उन्होंने कहा जी ये तो बड़ा मसला है। मैंने कहा जी ये ऐसे अगर होगा तो हम तो नहीं खेलेंगे, अगर आप क्राउड कंट्रोल नहीं कर सकते, ये तो बिल्कुल नफ़रत के किस्म की इन लड़ाई झगड़े ये कर रहे हैं, ये कोई बात है? क्रिकेट ऐसे होती है? हमने तो आउट ऑफ द वे जाके इनके लिए किया सारा। तो उन्होंने कहा जी अब हम ये करेंगे कि अफ़गान स्पेक्टेटर्स को एक तरफ रखेंगे और पाकिस्तानी सपोर्टर्स को दूसरी तरफ रखेंगे, हम एक स्टैंड के अंदर मिक्स नहीं होने देंगे। अब सोचिए, इतने इन्होंने हंगामी हालात क्रिएट किए कि ये मसले बनने शुरू हो गए। और फिर जब भी कभी मीटिंग होती थी एशियन क्रिकेट काउंसिल की, ये हमेशा BCCI के साथ खड़े रहते थे, हमें सपोर्ट ही नहीं करते। और मैं रोता रह गया इनके साथ कि ना करें ऐसे असूलों के हो, क्या दे रहा है आपको BCCI? जी हमें मैचेस देता है, हमें पैसे बनते हैं,
اب میں نے کہا یار ہم بھی دے سکتے ہیں بٹ کچھ تو اصول ہونے چاہیے. نہیں بالکل ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو آپ کی بات میں وزن تو ہے کہ جی اگر ہمارے ساتھ یہ رویہ ہے تو ہمیں بھی اسی قسم کا رویہ ہونا چاہیے, مگر وہ اب سیاست لے کے آتے ہیں. ہمارا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ سیاست کرکٹ میں مت لے کے آئیں, اصولوں پہ کرکٹ کھیلیں, گیم کو کھیلیں. مگر وہ جیسے کہتے ہیں نا یہ انفیکشس ڈیزیز ہے, ایک کو ہوتی ہے تو, اور بی سی سی آئی آپ کو نہیں پتہ وہ پیسے کی گیم کیسے کھیلتا ہے, تو وہ کھیلتا ہے اور لوگ پھسلتے ہیں. تو اب وہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس قسم کی کرکٹ ٹیمز کے اندر ٹینشن ہو جاتی ہے, انڈیا پاکستان کی ٹیم میں نہیں ہوتی جتنی ان کی طرف سے ہوتی ہے. وہ بڑے جذباتی ہیں نا وہ بھی, افغان بھی. تو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے. اور اب پاکستان افغانستان کی سیریز جو ہے وہ بھی پرابلمٹک بن گئی ہے. ہم تو ان کو پاکستان میں کھلانا چاہتے تھے مگر وہ کہتے نہیں ہم نہیں کھیلتے. تو مطلب ہے کہ تو کیا اب ہم بھی یہی رویہ اختیار کریں؟ میرا خیال ہے یہ ٹیمپرری چیزیں ہوتی ہیں, ان کو بھول جانا چاہیے. کوشش آپ کی ہمیشہ یہی چاہیے کہ آپ جنراسٹی آف اسپرٹ, جنراسٹی آف ہارٹ ہونی چاہیے فار دا سیک آف دا گیم, فار دا سیک آف کرکٹ. افغانستان کو بھی شاید اس بات کا احساس اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے. اب دیکھیے نا بنگلہ دیش ہو گیا نا, سیاست تھوڑی سی بدلی تو ہو گیا, کل کو پھر سیاست بدل سکتی ہے اور پھر ہو سکتا ہے. تو اس لیے گنجائش ہونی چاہیے, راستے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اور یہ جو جذبات کا اظہار ہے اس کے بھی بیک گراؤنڈ ہے نا, پاکستان کی انٹرونشنز ان افغانستان اینڈ سو آن. پرانے زمانے میں ہم کہتے ہیں ہم نے آپ کی بڑی مدد کی, وہ کہتے ہیں کچھ اور کہ ان کا بیانیہ کچھ فرق ہے. مطلب ہے کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی کمپلینٹس ہیں. جب آپ دوستی بھی کرتے ہیں تو کمپلینٹس آتے ہیں اس کے اندر. وہ دوست جو ہے وہ شاید سمجھتے ہیں یہ دوستی نہیں ہے, آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے تھے اور اب آپ تبدیل ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے وہ ہو گئے. تو یہ اس قسم کے ایشوز ہیں. بٹ میرا یہ موقف ہے ہمیشہ یہ رہا ہے کہ اپنی سیاست الگ رکھیں, کرکٹ کے اندر نہ آنے دیں. کرکٹ جو ہے ہمیں ہر جگہ پہ کھیلنی چاہیے, اور کراؤڈ کنٹرول, کراؤڈز کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اینڈ افغانستان کی ٹیم کو بھی سوچنا چاہیے اس کے بارے میں. لیکن سر صاحب آپ نے جیسے افغانستان کی بات کی, ابھی افغانستان کے ایک بیٹر وکٹ کیپر ہیں رحمان اللہ, وہ پی ایس ایل 11 سے دستبردار ہو گئے ہیں. حالانکہ انہیں ڈائریکٹ سائن کیا پشاور زلمی نے اور ایڈ کر لیا. ابھی 11 فروری کو جو آکشن ہونی ہے پلیئرز کی, اس میں بھی وہ ظاہر ہے ڈائریکٹ سائن ہو گئے تو وہ نہیں تھے. لیکن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیو میسج کے ذریعے پشتو میں بتایا کہ ڈیو ٹو پرسنل ریزنز آئی ایم گوئنگ بیک ٹو افغانستان آفٹر دا ورلڈ کپ. دوسری طرف یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ افغان کرکٹ بورڈ اپنے کھلاڑیوں کو پی ایس ایل کے لیے این او سی نہیں دے گا. سو وہ ڈرٹی گیم جو بی سی سی آئی نے شروع کیا تھا وہ اس طرح سے پھیلے گا تو کیا اس کا امپیکٹ ہوگا کھیل پہ, کرکٹ پہ؟ دیکھیے یہ بی سی سی آئی افغانستان کو کہہ رہا ہے جی, بی سی سی آئی اور بورڈز کو بھی کہہ سکتا ہے. بی سی سی آئی اتنا فائنینشلی اسٹرانگ ہے اور اتنی دھمکیاں اس کی افیکٹو ہوتی ہیں کہ کل کو اگر وہ آسٹریلین یا اور کرکٹ بورڈز کے اوپر بھی یہ پریشر ڈالے جو آپ کے پلیئرز پاکستان کی پی ایس ایل میں کھیلیں گے جی, ان کو ہم آئی پی ایل میں نہیں کھیلنے دیں گے, تو اس کے ساتھ فرق پڑ جاتا ہے نا. تو اسی لیے آئی ایم کانسٹنٹلی تھنکنگ کہ یہ کام اور بگڑتا نہ جائے. یہ جو تو میں شروع ہو جاتی ہے نا, اب آپ نے بتایا کہ جیسے وہ بنگلہ دیش کو انہوں نے نکال دیا اس کے پلیئر کو, افغانستان کے پلیئر نے خود نکل گیا وہ. تو یو نو دس از انفارچونیٹ. تو اس کا پھر نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ آگے سے آپ سلیکٹ نہیں کرتے. مگر ہمیں تو ہماری تو کوشش ہے کہ ٹاپ پلیئرز آئیں یہاں کھیلنے جی, تاکہ ایکسائٹنگ کرکٹ ہو, اور لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کے دروازے بند کر رہے ہیں. سو اٹس ویری سیڈ. میرا خیال ہے کہ جب ملکوں کی سیاست, حکومتوں کی سیاست بدلتی ہے تو کرکٹ کے اندر بھی تبدیلی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اگلا سوال آسٹریا سے آفاق اللہ. پاکستان کی ایران کی پالیسی کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کی اصل پالیسی ہے کیا, ہونی کیا چاہیے اور کس طرح چل رہی ہے. کیا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنا لے تاکہ جتنے بھی نان اسلامک ورڈ ہے یا اسلامک بم کا کنسیپٹ ہے وہ ایران کی طرف چلا جائے, یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم نہ بنائے تاکہ چین کی طرح یہ نہ ہو ہمارے بھی 3 پڑوسی ایٹم بم رکھتے ہوں اور یہ جو ایٹم بم کا کانفلکٹ ہے زیادہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بنے. یا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کی کوشش کرتا رہے لیکن بنا نہ پائے, اگر کیوس رہے, کون سی گورنمنٹ سوٹ کرتی ہے اور کون سی نہیں, ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان چاہتا ہے کہ ایران کے پاس بم ہو یا نہ ہو, یہی سوال ہے. جی, یہی سوال ہے. بات یہ ہے جی, پاکستان نہیں چاہتا.
کہ کسی اور ملک کے پاس بھی ایٹم بم آ جائے۔ ایران کی کوشش تھی 90 کی دہائی میں کہ وہ پاکستان سے کچھ ٹیکنالوجی لے لے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت یہاں بھی ایک ایسی سوچ تھی فوج کے کچھ سرکلز کے اندر کہ، اور ہماری اٹامک انرجی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر، کہ ہمیں 4 پیسے اچھے مل جائیں گے ہم ایران کی مدد کر دیتے، اور اس کے پیچھے پیسہ بھی تھا، پیسے مل جائیں گے ٹھیک ٹھاک۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک فلسفہ بھی تھا کہ اگر جتنے زیادہ لوگوں کے پاس ایٹم بم ہوگا اتنا زیادہ پاکستان کا بم جو ہے وہ پروٹیکٹڈ رہے گا، حفاظت ہوگی اس کی، ہمیں سنگل آؤٹ نہیں کیا جائے گا۔ ابھی تو آپ کا یہ ایک ہی بم ہے نا جو آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ ہے، نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، تو وہ اسی لیے فوکس کیا جاتا۔ اور 90 کی دہائی میں یہ مسئلہ تھا، امریکہ بہت پریشر ڈال رہا تھا پاکستان کے اوپر، یہاں انہوں نے اپنے انوائز بھیجے کہ جی آپ اپنا پروگرام کو کیپ، فریز، رول بیک، 3 لفظ استعمال کرتے تھے، کیپ کریں، بند کریں اس کو، جو ہے اس کے اوپر ڈکا لگائیں، فریز کر دیں تاکہ اب برف بن جائے، استعمال ہی نہ ہو سکے، اور اس کے بعد پیچھے ہٹائیں اس کو، ختم کریں اس کو۔ اس زمانے میں 92 آنورڈس 3-4 سال ہمارے ساتھ بہت پریشر رہا، اسی لیے وہ سینکشنز لگ گئے تھے، پریسلر امینڈمنٹ اور دوسرے امینڈمنٹس کہ جی، اور ہمارے پیسے بھی لے لیے تھے امریکہ نے، $500-600 ملین جو ہم نے F-16 کے لیے دیے تھے ان کو، اور نہیں دیے انہوں نے۔ تو وہ پریشر تھا اس وقت 90 میں، جیسے ہی سوویت یونین گرا اور روس فارغ ہو گیا، امریکہ کا انٹرسٹ کم ہو گیا پاکستان میں، اور اس وقت کے جو ایمبیسڈر تھے پاکستان میں، رابرٹ اوکلی، وہ جب جا رہے تھے، مجھے یاد ہے آج تک کہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ انٹرویو دی سپٹمبر 1990 میں، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب پاکستان کو نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ 5-6-7 سال لگے رہے ہمارے اوپر یہ نیوکلیئر پروگرام ختم کریں، تو اور اس کے اوپر الزام یہی تھا کہ AQ خان نے یہ کیا، AQ خان نے یہ کیا، اور پھر جب مشرف آیا تو آپ نے دیکھا اس نے پھر AQ خان کو بھی روک لیا، کیونکہ یہ الزام لگ رہا تھا کہ آپ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں تو بالکل کوئی، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے نے کہا ہم نے کوئی ایکسپورٹ ووٹ نہیں کرنا، بس جو ہے ہمارے پاس دس از آز، دس از فار ڈیفینس آف پاکستان، یہ نہ ایکسپورٹ کے لیے نہ آفینس کے لیے، کسی کے خلاف بھی، اور وہی آپ کی سیفٹی اسی میں ہے۔ تو اس لیے آئی ڈونٹ تھنک، ہم تو بالکل اس فیور میں نہیں ہیں کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن بنا لے، ہم تو کسی کے جتنے ہیں ہم تو کہتے ہیں یہ بھی جو ہے اس کے اوپر بھی ڈھکن لگنی چاہیے، بٹ ہمارا پروگرام از ڈیفینسو، از ناٹ اوفینسو۔ یہ جو پروگرام بنے تھے دے ور آل اوفینسو ویپنس پروگرامز، تو اس لیے آئی تھنک وہ تھوڑے سے 1-2 سال کے لیے اس وقت جنرل اسلم بیگ تھے جو کہ اس قسم کی سوچ رکھتے تھے، اور مگر وہ پھر نواز شریف صاحب نے روک دیا کہ نو، دس ول گیٹ پاکستان انٹو سیریس ٹربل، اور وہ فلسفہ آج کی اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ کرتی ہے کہ our bomb and our technology is not for sale nor for transfer, and that is our safety lies in that, and the fact that آپ نے نہیں کیا for the last 25 years، کوئی کسی قسم کا ایکسکیوز نہیں دیا، is one of the reasons why آج آپ کے نیوکلیئر کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ نہیں تو کتابیں لکھی گئی ہیں، روکو ان کو، یہ کرو وہ کرو۔ 2010 تک تو نیتن یاہو لگا ہوا تھا کہ پاکستان کے پاس بم ہے، ہمیں اس سے خطرہ ہے۔ Now there is no danger, even though we are making missiles that are capable of long distance missiles, but nobody thinks that this is for Israel or for America or for any other country. This is purely defense, India related, that's it. اور اسی لیے ہم انڈیا کے ساتھ ہماری جو اگریمنٹ ہے اس کے 2 میجر پوائنٹس ہیں۔ ایک یہ کہ انڈیا پاکستان اپنے سارے بتا دیں کہاں کہاں آپ کے پاس لانچرز ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، سائٹس بتا دیں، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، یو آر ناٹ ٹو اٹیک ایچ ادرس، وہ ویپنس کو بتاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، وہ ایک اگریمنٹ ہے۔ دوسری یہ کہ انڈیا کہتا ہے آپ سائن کریں نو فرسٹ اسٹرائک، کہ آپ کسی صورت میں بھی پہلے استعمال نہیں کریں گے، تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا تو ڈیفینسو ویپن ہے، کل کو ہمیں پتہ لگا کہ آپ توڑنے لگے پاکستان کو تو پھر ہم تو استعمال کریں گے۔ جس طرح شجاعت کے حسن پھول چڑھی تو نہیں ہے گی کیسی، تو اس لیے سو وی ڈونٹ سائن دا نو فرسٹ اسٹرائک، دیٹس دی اونلی ریزن وائی ابھی تک آپ کا نیوکلیئر ڈیٹرنس جو ہے اٹس افیکٹو۔ وہ نہ ہوتا تو یہ کہیں کی بات کہیں نہ کہیں چلی جاتی۔ سو نو، وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ایکسپورٹنگ آر ٹیکنالوجی اور آر بام. We don't want Iran or any other country to get it.
but we want solutions to problems without resort to nuclear weapons. तो इसलिए I think that's what our position is. जवाब मिल गया आपको तफसील से। आप पाक वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। क्रिकेट की थोड़ी बहुत बात हुई तो एक और एंगल, एक व्यूवर है ऑस्ट्रेलिया से अयाज अमजद, ये क्या एंगल जानना चाह रहे हैं? पीसीबी में हमारे मैचेस की जो ये ब्रॉडकास्टिंग है और उसकी जो वीडियो क्वालिटी है इतनी लो क्यों है? जैसे अभी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के जो थर्ड T20 चल रहा है, इसमें आपको फ्रंट ऑन विजन ही नहीं मिल रहा, आपको साइड से एंगल दिखा रहे हो, इतनी लो क्वालिटी वीडियोस है। मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ और यहाँ पे मैं अक्सर ग्रुप्स में और अक्सर फेसबुक के पेजेस पे जब भी कभी कोई पोस्ट हुई है पिछले 2-3 T20s में, तो लोग इतना मजाक उड़ा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मोबाइल से कोई वीडियो बना के इसको लाइव डाल रहा है। तो प्लीज़ इस बारे में बताएं कि कब और कैसे और कितना इस पे टाइम लग सकता है कि हमारी क्वालिटी भी ऑस्ट्रेलिया की ब्रॉडकास्टिंग या इंग्लैंड की ब्रॉडकास्टिंग के मुकाबले की होगी। थैंक यू। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग की क्वालिटी डिपेंड करता है किस कंपनी को आप हायर करते हैं और कितने पैसे देते हैं, कितने कैमरे लगते हैं, कितनी बड़ी आउटफिट होती है, 32 कैमराज, 16 कैमराज, 24 कैमराज एंड सो ऑन। फिर वो जो ऊपर ड्रोन चलती है एंड सो ऑन, फिर हॉक आए, बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं दैट अफेक्ट द क्वालिटी। और अच्छी ब्रॉडकास्ट कंपनी जो है वो एनीवे बिटवीन $1 to $2 million फॉर अ सीरीज़ लेती है। तो अगर आपने सस्ता काम कराना है उसके लिए भी है, तो फिर इसी किस्म की चीज़ होती है। सो आई थिंक ये जो बात आपने की है, पीसीबी को कंसिडर करना चाहिए दैट क्वालिटी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मस्ट बी हाई, मस्ट बी वेरी वेरी हाई, मस्ट बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, और जो भी पैसे देने पड़ते हैं वो देने चाहिए उसके लिए। इसी दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट द क्वालिटी ऑफ द गेम सफ़र करती है। अगर आप जैसे लोग जब नाराज़ हो जाते हैं कि यार हमें बताया नहीं, ये नहीं दिखाया, ये नहीं दिखाया, क्योंकि आप देख रहे हैं बाकी जगह पे हो रहा है, तो आप क्यों नहीं, पीसीबी क्यों नहीं कर रहा है? करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कंजूसी, निगोशिएशन, कि नहीं हमने बड़ा कम पे किया है, ये अच्छी कंपनी नहीं, जो अच्छी कंपनी सारा कुछ कर सकती है, गिव देम द मनी, दे विल डू इट, बट शायद ये इशू ना हो। अगला सवाल शामिल करते हैं आप टोरंटो से हैदर। सेठी साहब, आपने बात की थी कि आप किताब लिख रहे हैं और 30,000 वर्ड्स हो गए हैं, 100,000 करने हैं। मेरे पास आपके लिए एक सजेशन है, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अपनी लाइफ के ऊपर एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल को ट्रेन करें, अपनी थॉट्स के ऊपर, अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर, एंड इट will be a new medium of information. Instead of a book, have a large language model and share that with all your fans and the world, and that way हम आपके thoughts को, आपकी beliefs को, आपके experiences को scale करके उन experiences के और उन topics के ऊपर भी maybe scale कर सकें जिनको आप explicitly mention ना कर सकें just in a book. चले भेजें मुझे, ये कोई ऐप शैप है आपके पास या कोई तरीका है ये करने का, तो आई विल कंसिडर इट। मगर बात यह है, देयर आर मेनी थिंग्स दैट आई कांट से राइट नाउ। वो प्रॉब्लम बन सकता है सबके लिए, फॉर मी स्पेशली। इसलिए बेहतर यही है कि मे बी आई शुड राइट एवरीथिंग डाउन एंड देन एडिट इट एंड सी क्या चीज़ चलेगी क्या नहीं चलेगी। बिकॉज ज़ाहिर है व्हेन यू हैव अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन, मैंने बहुत सी चीज़ें देखी हैं, बहुत से लोगों के साथ मिलके काम भी किया है, पॉलिसी भी, उसके अंदर भी इंटरवेंशंस हैं, बट बहुत सी बातें होती हैं विच अनऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसे कहते हैं। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ठीक, अब गुजरात से मोहम्मद अजीम। जब भी गवर्नमेंट आती है तो अपोजिशन पर केसेस वगैरह क्यों बनाती है? यहाँ तक मैंने पाकिस्तान में देखा, जब मैंने अपनी फोर्स संभाली है, जब भी कोई गवर्नमेंट आती है वो अपोजिशन के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है, केसेस बनाती है, उनको जेल में डालती है। तो अपोजिशन जब गवर्नमेंट में आती है तो वो दूसरे, जब वो अपोजिशन में जाते हैं उनके खिलाफ केसेस बनते हैं, प्रोपेगेंडा होता है। ये मुझे समझा दें ये क्यों होता है? तब तो हमारी ये डेमोक्रेसी वीक होती है, जस्टिस रूल्स वीक होती है। हाँ, बात तो आप सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ एक ये ट्रेडिशन ही बन गई है कि एक गवर्नमेंट जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के पीछे एक साजिश होती है, और जो लोग बाहर बैठे हुए होते हैं वो साजिश कर रहे होते हैं। साजिश के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए नहीं, साजिश के ज़रिए 2-2 साल के बाद निकाल दिए जाते हैं। जिनको निकाला जाता है वो फिर ज़ाहिर अपोजिशन में आ जाते हैं, फिर उनका मुंह बंद करना होता है, उनको जेलों में डालना होता है। फिर जब उनकी बारी आती है फिर यही बात हो जाती है। तो आई थिंक ये एक सिलसिला एक चल रहा है और ये गैर जमहूरी है,
مگر اب جمہوریت کی بات ہم کہاں کرتے ہیں, کس ملک میں ہم بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھ تو لیا ہے جمہوریت پہلے دن سے, پاکستان کی انڈیپینڈنس کے فوراً بعد سے جو جمہوری راستے تھے وہ تو بند کرنے شروع کر دیے, آہستہ 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 آہستہ. پھر فائنلی جب ایک کانسٹیٹیوشن بھی آ گئی, پہلے تو کانسٹیٹیوشن ہی آنے دے رہے تھے, کانسٹیٹیوشن 73 میں آئی, آزادی 47 میں ہوئی, پھر وہ کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹس ہونی شروع ہو گئی, اور ہر امینڈمنٹ میں جمہوریت کو کم کیا گیا. دی اوریجنل کانسٹیٹیوشن از ویری ڈیموکریٹک. اور ہمارے ہاں ہمارا جو ہے نا کلچر, یہ اتھارٹیرین کلچر ہے. اس کے اندر بڑی تعلیم کی ضرورت تھی اور پیشنس کی ضرورت تھی, مگر ایسے ہے ہی نہیں, ہوا ہی نہیں ایسے. اور اس کے اندر دو ہاتھ سے تالی بجتی ہے. ایک طرف سول ملٹری بیوروکریسی تھی جس کو پاور انہوں نے سونگھ لیا تھا, پی لیا تھا. دوسری طرف پولیٹیشنز تھے جن کی کوئی ٹریننگ ہی نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں نا کہ کون, مسلم لیگ تو آپ, یہ تو ہمارے جو سیاسی جماعت ہے, کون سی سیاسی جماعت نے انڈیپینڈنس پاکستان کے لیے حاصل کی؟ وہ ایک شخص تھا جس نے سارا کچھ کیا, اور وہ ایک پارٹی تھی جو کہ کیا وہ پارٹی تھی, وہ تو قائد اعظم نے سب کچھ کیا. اب پارٹی تو جب یہ بنا تو یہاں تو یونینسٹس بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کو, اور جو نئے سیاستدان بنے تو انہی میں سے بنے نا. اور پھر آپ نے دیکھا کیا ہوا, بیوروکریسی نے کس طریقے سے ٹیک اوور کر لیا, بیکاز یو ڈنٹ ہیو اے گڈ پولیٹیکل پارٹی. اور پھر اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہر حکمران نے کیا کیا, اس کو ڈائلیوٹ کیا, اس کو توڑا, اس کو بنایا, نہیں بنائی, یہ کیا وہ کیا. تو اس میں سب کا, وی آر آل گلٹی آف اٹ. تو یہ اب آپ توقع کریں کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کریں گے, یہ تو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ایون سمبڈی لائک عمران خان, اس نے جتنا کیا آج تک کسی نے نہیں کیا. اور یہی خدشہ, فکر یہی ہے, ڈر یہی ہے کہ اگر پھر آ گئے تو انہوں نے وہی حرکت کرنی ہے جو پہلے کی تھی, تو پھر کیسے کام چلے گا, پھر سازشیں شروع ہو جائیں گی. یہ تو بڑا چارٹر اور ڈیموکریسی بنا مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ اب ایک دوسرے کو چاقو نہیں گھونپیں گے, بیکاز وہ فائدہ کوئی اور اٹھا لیتا ہے اس کا. مگر پھر جب وقت آیا تو پھر بھی آپ نے دیکھا کیا ہوا, کوئی لائرز موومنٹ شروع ہو گئی, کوئی اس سے پہلے سپریم کورٹ کے اوپر حملے ہونے شروع ہو گئے, پھر آپ بلیک کورٹس بن گئے, پھر یہ ہو گیا وہ. تو یہ مطلب وقتی طور پہ لوگ بھول جاتے ہیں جو اصول ہیں جمہوریت کے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ ان کو یاد کرتے ہیں بیکاز آپ کو ضرورت ہوتی ہے ان کی. بٹ یہ اس قسم کی چیز باقی دنیا میں جو جمہوری ملک ہے وہاں اس قسم کی وچ ہنٹنگ نہیں ہوتی. وہاں حسب معمول چیزیں چلتی رہتی ہیں, لوگ ریزائن کر دیتے ہیں, لوگ کے خلاف کرپشن کیسز بن جاتے ہیں, اپنے لوگوں کو بھی وہ فارغ کر دیتے ہیں. یہاں نہیں ہوتا یہ, اور نہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہوگا. اتنی تنگ نظریہ ہے. اور پھر یہ کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے, خود یہ اپنی جیسے کہ نا انٹیلیجنس یا پاپولیرٹی کے بیسس کے اوپر پاور نہیں لیتے, یہ سازش کر کے لیتے ہیں اینڈ سو آن. تو یہ ہے سچویشن. یعنی انٹیلیجنس کے بیس پہ ابھی تک کوئی سیاستدان پاکستان میں آگے نہیں آ سکا. اچھا, اس کے علاوہ وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا, لیکن سوال بہت اچھے تھے. محمد وارث لاہور سے, آپ سیٹھی صاحب سے کتابیں جاننا چاہتے تھے, کون سی پڑھی جانی چاہیے. سیٹھی صاحب ایک پروگرام میں اس کے بارے میں بات کر چکے ہیں, آپ کو جانا پڑے گا ہسٹری میں. شہزاد احمد شادرہ سے, افضل رفیق فیصل آباد سے, راؤ کاشف, تنویر, ذیشان گلف سے, آپ سب کے سوالوں کا بہت شکریہ. آپ ویڈیو کے ذریعے بھی, جیسے ابھی عظیم نے سوال کیا, ویڈیو کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, وہ زیادہ بہتر, زیادہ اچھا لگتا ہے. لیکن آڈیو میسیجز بھی مور دین ویلکم. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت.